اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم کبھی کسی گاؤں کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجتے ہیں. گاؤں قریہ، ہم کسی گاؤں کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی شہر میں ہی کیوں آتا ہے، قصبے میں کیوں آتا ہے، گاؤں کے اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے گاؤں جو ہوتا ہے وہ شہر اور قصبے کا محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ گاؤں شہر اور قصبے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن قصبہ اور شہر گاؤں کا محتاج نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کو شہروں کے اندر بھیجا اور قصبوں کے اندر کسی بھی نبی کو گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ 2 وقت میں آتا ہے. یہ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب 2 وقت میں آتا ہے. ایک وقت تو رات کا جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا وقت جب آدمی کھیل کود میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ 2 ٹائم ہیں عذاب آنے کے، جب سویا ہوا ہوتا ہے اور کھیل میں لگا ہوتا ہے. دیکھیے جب انسان سوتا ہے تو اسے غفلت حسی کہا جاتا ہے، اور جب کھیل کود میں لگا ہوتا ہے تو اسے غفلت معنوی کہا جاتا ہے. غفلت دونوں ہے، ایک حسی ہے ایک معنوی ہے. جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے یا کھیل کود میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا ہے اور قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ آدھے پارے کے اندر ہے. آدھے پارے کے اندر یہ واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے. چلیے کچھ شارٹ کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں، اور کچھ اہم نقطے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، نبی بنایا. اب یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ کیسے بنایا، ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے. حضرت موسیٰ کو رسول بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی تبلیغ کرو، اسے توحید کی دعوت دو. حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور تم ایسا کرو میری قوم بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ روانہ کر دو، میرے ساتھ بھیج دو. اب یہ بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو 12ویں پارے میں بتاؤں گا. اے فرعون میں رسول ہوں اور تم میری قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو. فرعون کہتا ہے تم رسول ہو، تم نبی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کون سی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ جو ڈنڈا ہے اپنے ڈنڈے کو زمین میں پھینک دے. حضرت موسیٰ نے زمین میں ڈنڈا پھینکا، ہی ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں سے ڈال کے نکال. حضرت موسیٰ نے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ ید بیضا بن گیا. ہاتھ چمک رہا ہے، ہاتھ سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں جیسے ٹورچ سے لائٹ نکلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی لائٹ نکل رہی ہے. اللہ نے کہا لاٹھی پھینک، لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ ید بیضا چمکتا ہوا لوگوں کو ہاتھ نظر آیا. لوگوں نے کہا اے فرعون یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادو دکھا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، ہمیں مصر سے نکال دے. اے فرعون یہ تو جادوگری ہے. فرعون نے کہا ایسا کرو سارے جادوگروں کو جمع کیا جائے. فرعون کے لوگ پورے مصر کے اندر پھیل گئے اور جو اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر تھے ان سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا. کچھ لوگ بتاتے ہیں ان کی تعداد 70,000 تھی، لیکن یہ بات زیادہ درست نہیں ہے. وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی یہ اللہ کو معلوم ہے. 70,000 تھے یا 7,000 تھے یا 7 تھے یہ ہم نہیں جانتے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. فرعون نے کہا جاؤ پورے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو. اس وقت جادو بہت عروج پر تھا، بہت زور تھا اس وقت جادو کا. کہا
ایسا کرو سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو. سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا. حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون بھی ان کے ساتھ میں ہیں. حضرت موسیٰ چھوٹے تھے اور حضرت ہارون بڑے تھے. حضرت ہارون ابھی نبی نہیں تھے. حضرت موسیٰ رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاضر کیا گیا, ہارون کو بھی بلایا گیا. آج جادوگری کا معاملہ ہونے والا ہے. آج دونوں فریقین اپنے اپنے کرتب دکھانے والے ہیں. فرعون کا محل ہے, حضرت موسیٰ ہیں اور بڑے بڑے جادوگر جمع ہیں. ابھی مقابلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین. آئے فرعون, اگر ہم جیت گئے تو کیا کچھ پیسہ ویسا ملے گا؟ اگر جیت گئے کچھ روکڑا ووکڑا ملے گا؟ فرعون کیا کہتا ہے؟ نعم, پیسہ تو ملے گا, پیسہ تو ملے گا اور تمہیں مقرب بھی بنا دیا جائے گا. منکم مقربین, اور تمہیں قریبی بھی بنا لیا جائے گا. تمہیں بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے, تمہیں بڑے بڑے پوسٹ دے دیے جائیں گے, تمہیں پیسہ بھی دیا جائے گا اور عہدہ بھی دیا جائے گا. وہ جادو کس لیے دکھانے آئے تھے؟ آئے فرعون کچھ پیسہ ویسا ملے گا. معلوم چلا جب تک آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے. نقطہ یہ ملا, جب تک آدمی کے اندر ایمان نہ ہو دنیا کی محبت, عہدے کی محبت ہوتی ہے. ان کے اندر ابھی ایمان نہیں تھا. کہا پیسہ ویسا ملے گا؟ کہا پیسہ تو ملے گا اور مقرب بڑے بڑے پوسٹ مل جائیں گے تم کو, بڑے بڑے پوسٹ. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا, دائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں. دائی بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک دائی زلال ہوتا ہے اور ایک دائی ہدایت ہوتا ہے. دائی زلال کون سا؟ جو دعوت دے اور دعوت کا پیسہ لے. دعوت دے, دعوت کا پیسہ, دائی زلال ہے. اور ایک دائی ہدایت کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے دعوت دے. اس سے یہ بھی معلوم چلا. آئے فرعون پیسہ ویسا ملے گا؟ کہا پیسہ نہیں, مقرب بنا دی جاؤ. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں, موسیٰ سے کہتے ہیں آئے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ آئے موسیٰ کیا تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں نہیں, پہلے تم ڈالو. کیا کہتا ہے موسیٰ, پہلے ہم دکھائیں یا تم دکھائیں؟ تم دکھاؤ گے. امام قرطبی نے بہت اچھی بات کی, اللہ کی قسم بہت اچھی بات. امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے جو ادب سے بات کی, بہت ادب سے بات کی تھی. کیا اے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ ادب سے بات کی. امام قرطبی کہتے ہیں ان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے جادوگروں کو ہدایت دے دی اور سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے نبی سے جو اتنی ادب سے اور احترام سے گفتگو کی, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دے دی. معلوم چلا علماء کی عزت کیا کیجیے, معلوم چلا عالموں کا ادب و احترام کیا کیجیے, عالموں کی عزت کیا کیجیے. آئے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں تم ڈالو. ابھی حضرت موسیٰ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی. حضرت موسیٰ سوچتے ہیں چلو پہلے یہ ڈالتے ہیں, تب تک شاید اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل فرمائے. آئے لوگوں تم ڈالو. ان لوگوں نے اپنی اپنی لاٹھیوں کو پھینکا, اپنی اپنی رسیوں کو پھینکا. دیکھنے والوں نے دیکھا وہ ساری رسیاں اور وہ ساری لاٹھیاں سانپ بن جاتی ہیں. لوگوں کی نظروں نے دیکھا وہ سب چل رہی ہیں گویا کہ سانپ بن گئی ہیں. یہ یاد رکھیے وہ در حقیقت سانپ نہیں بنی ہے, بلکہ ان کی نگاہیں وہ سانپ کی طرح دیکھ رہی ہیں, کیونکہ وہ جادو تھا. جادو جو ہوتا ہے وہ 3 جگہوں پر اثر کرتا ہے. جادو آنکھوں پر اثر کرتا ہے, دل پر اثر کرتا ہے, دماغ پہ اثر کرتا ہے اور باڈی پر اثر کرتا ہے. اور جادو کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی مر بھی جاتا ہے, کبھی کبھی آدمی مر بھی جاتا ہے. تو تب ان لوگوں کی نگاہوں نے اس کو چلتا ہوا سانپ دیکھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کیا دیکھتا ہے, تو بھی اپنی لاٹھی کو پھینک دے. یہ جو لاٹھی ہم نے دی ہے, یہ جو عصا ہم نے دی ہے, تو پتھر پہ مارتا ہے 12 چشمے نکل پڑ
ہیں آئے موسیٰ یہ لاٹھی، اپنی لاٹھی کو پھینک۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی ایک بڑا سا اژدہا بن جاتی ہے، بڑا سا سانپ بن جاتی ہے، اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل لیتی ہے، ان تمام رسیوں کو نگل لیتی ہے۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا وہ سمجھ جاتے یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ سحر نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے جادوگروں نے حقیقت کو پہچانا اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا ہم نے جو دکھایا ہے وہ تو جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اچھا ایک نقطہ اور ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں؟ موسیٰ چھوٹے تھے، ہارون بڑے تھے۔ عمر میں بڑا کون تھا؟ ہارون۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ابھی ہارون نبی وغیرہ تھوڑی نہ تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، تو ان کی علم کی بنیاد پر ان جادوگروں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا نام لیا، رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ اب دیکھیے بڑا چالاک تھا فرعون۔ نیتا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیتا اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اب فرعون کیا کہتا ہے، ارے یہ تو تم نے پہلے ہی گٹھ بندھن کر رکھا ہے، یہ تو پہلے ہی تم نے گٹھ بندھن کر رکھا ہے، پہلی ہی ساری ڈسکس ہو گئی ہے، پہلی گٹھ بندھن ہو چکا ہے کہ ہم ہار جائیں گے اور تم یہ کر دینا پہلے ہی۔ اب دیکھو میں تمہیں کتنی خطرناک سزا دیتا ہوں۔ فرعون کہتا ہے یہ تو تم نے پہلے ہی فکسنگ کر لی تھی، اب دیکھو میں تمہیں کتنی زیادہ خطرناک سزا دیتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، میں تمہارے پیروں کو کاٹوں گا اور مخالف جگہ سے کاٹوں گا، یعنی تمہارا دائنا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دائنا پیر کاٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں آئے فرعون جو کرنا ہے کر لے، آئے فرعون جو سزا دینا ہے دے دے۔ فرعون نے ان کے داہنے ہاتھ کاٹے، پھر بایاں پیر کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دایاں پیر کاٹا۔ غور کیجیے کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ معلوم یہ چلا جب آدمی کے دل میں ایمان آتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مومن بن جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک رہتا ہے اور وہ جنت رہتی ہے، اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ صرف جنت رہتی ہے۔ جیسے ان جادوگروں نے جب اسلام ایمان قبول کیا تو کہتے فرعون جو کرنا ہے کر ڈال۔ فرعون ابھی سزا نہیں دی جا رہی ہے، ابھی کچھ ٹائم میں یہ سارے جادوگر دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آئے اللہ میرے اوپر صبر کو ڈال دے، معاف کیجئے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگروں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے صبر دے دے، نہیں، فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، آئے اللہ میرے اوپر صبر کو ڈال دے۔ میں کہتا ہوں یہ 3rd ڈگری کا ٹارچر ہے، سب سے خطرناک ٹارچر، سب سے خطرناک۔ اور یہاں صبر کی ضرورت نہیں، یہاں کہہ رہے صبر کو ڈال دے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ آئے اللہ جیسے ایک برتن میں پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے ایک برتن میں، اور جب اس برتن کو ڈیلا جاتا ہے اور جو پانی نکلتا ہے اسے افرغ کہا جاتا ہے۔ آئے اللہ ہمیں پورا کا پورا صبر دے دے، کیونکہ اب جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا وہ بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ ربنا افرغ علینا، آئے اللہ صبر کو ڈال دے، وتوفنا المسلمین، اور ہم مرے تو اسلام کی حالت میں مرے۔ آئے اللہ کہیں ایسا نہ ہو فرعون
فرعون کی تکلیفوں سے ہم اسلام کو چھوڑ دیں. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر اتنی ہمت دے جب ہمیں مارا جائے تب بھی ہم مسلمان رہے. داہنے ہاتھ کاٹے بایاں پیر کاٹا, بایاں ہاتھ کاٹا داہنا پیر کاٹا, اور ابھی مارا بھی نہیں بلکہ کھجور کے پیڑ میں لٹکا دیا جاتا ہے. غور کیجئے کس طریقے کی سزائیں دی جا رہی ہیں, کس طریقے کی. معلوم یہ ہوا جب آدمی کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے, پوری دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے. اب کیا ہے, اب دیکھیے فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا. اپنے سارے پولیس والوں کو کہہ دیا ایسا کرو بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کرو. موسیٰ کے خاندان, اس کا نام بنی اسرائیل تھا. ایسا کرو بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کرو, سارے لڑکوں کو مارو اور ان کی عورتوں کو نہ مارنا, صرف لڑکوں کو مارنا. اور یہ حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا. تبھی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں آئے موسیٰ جب تو پیدا نہ ہوا تھا تب بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ تھا اور اب تیرے اس معاملے سے پھر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا فرعون ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا, جو تیرا قتل کر دے گا. فرعون نے کہا تھا اچھا, اس وقت فرعون نے کبھی موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, فرعون نے کہا تھا ایسا کرو کہ سارے لڑکوں کو قتل کرو, جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو مارو, سب کو. ایک لمبا واقعہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. چلیے سنا دیتا ہوں. فرعون نے کہا سارے لڑکوں کو مارو, سارے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں, حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, آئے اللہ میں کیا کروں, کہاں لے کر کے جاؤں. فرعون کا تو حکم آ چکا ہے, اگر فرعون کے لوگوں کو پتہ لگ گیا میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے یہ تو میرے بیٹے کو قتل کروا دیں گے, میرے بیٹے کو مار دیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آئے موسیٰ کی ماں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کر اپنے بچے کو ایک باکس میں پیک کر دے اور دریا میں ڈال دے, اس دریا میں پھینک دے. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے آئے اللہ میرا اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے, آئے اللہ میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں اپنے بچے کو ایک باکس میں پیک کر کے اس دریا میں ڈال دوں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی مگرمچھ اس کو نہ کھا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور نہ کھا جائے. چلو فرعون کے پولیس والے اگر قتل کریں گے کم سے کم لاش تو مل جائے گی, ڈیتھ باڈی تو مل جائے گی. آئے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے موسیٰ کو دریا میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آئے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے, حفاظت کرنا میرا کام ہے. آئے موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال, ہم لیں گے تو موسیٰ لیں گے اور جب دیں گے تو کلیم اللہ بنا کے دیں گے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا. وہ دریا فرعون کے محل کے پیچھے سے گزرتا تھا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے دریا میں ایک باکس دیکھا, ایک صندوق دیکھا, ان کو حکم دیا جو ان کی غلام ہوا کرتی تھی, لونڈی ہوا کرتی تھی, جاؤ اس باکس کو لے کر کے آؤ. اس باکس کو لایا گیا, کھولا گیا, دیکھا ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے. فرعون کو معلوم چلا, دوڑا آیا, کہنے لگا اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا جائے, کہیں یہی نہ ہو جو بڑا ہو کر مجھے مارے گا, ایسا کرو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. حضرت آسیہ فرماتی ہیں آئے فرعون, آئے میرے شوہر, ذرا دیکھو یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا پیارا ہے, میں اس کو پال لیتی ہوں, میں اس کی پرورش کر لیتی ہوں, یہ بڑا ہو کر تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میرے دل کا سکون بنے گا, چلو ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں. ایک نکتہ بتاؤں میں آپ کو, یہ جو فرعون تھا نا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, میں رب ہوں, لیکن باج تھا, اس کو ایک بچہ بھی نہیں تھا اس کو فرعون کو. تبھی حضرت آسیہ نے کہا تھا پال لیتے ہیں, میرا دل کا سکون بنے گا, تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کہا ٹھیک ہے, اور فرعون نے اس بچے کو جو بعد میں موسیٰ بننے والے تھے چھوڑ دیا. تو قتل پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوئے اور اب پھر قتل شروع ہو گئے, پھر قتل مارا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو.
اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا. کیسا عذاب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان نازل فرمایا ہے. طوفان، ہوائیں چل رہی ہیں تیز و تند، بادیں سخت چل رہی ہیں اور سیلاب بھی آ رہا ہے، زمین میں پانی بھی بھرا جا، بہت زیادہ پانی، طوفان، ہر طرف سے طوفان. بہت زیادہ پریشان ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آئے موسیٰ ایسا کرو، اپنے رب سے دعا کر دو، اگر یہ طوفان چلا جاتا ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں اور بنی اسرائیل کو بھی ہم مصر سے آزاد کر دیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی. نبی بہت رحم دل ہوتا تھا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور طوفان کو ختم کر دیا. لیکن اتنے ڈھیٹ تھے، ابھی بھی ایمان نہیں لائے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب نازل کیا. دوسرا عذاب کیسا؟ اللہ تعالیٰ پورے مصر کے اندر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا. ٹڈی وہ ہوتی ہیں اگر ان کا ایک جھنڈ آ جائے تو کھیت کے کھیت تباہ کر جائے گا. اب ہر طرف ٹڈیاں، گھر میں تو ٹڈی، باہر تو ٹڈی. بڑے پریشان آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا دعا کر دو، اگر ٹڈی ختم ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی. اب سب نارمل ہو گئے، پھر بھی نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب نازل کیا. تیسرا عذاب کیا تھا؟ القملہ، جوئیں کا عذاب. جوئیں جانتے ہیں سر میں ہو جاتے ہیں، ان پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا. گھر میں تو جوئیں، باہر جوئیں، دکان میں جوئیں، سر میں جوئیں، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں. سوچئے کیا حال ہوگا. ایک آدھ جوئیں اگر ہم لوگوں کے بالوں میں گھس جائے، کنگھی لے کے بیٹھیں گے، پہلے نکالیں گے تب کچھ کریں گے، پہلے نکال دیں گے تب دکان پہ جائیں گے. ان پر جوؤں کا عذاب، جہاں جائیں. کہا ہے حضرت پھر دعا کر دو، ایمان لے آئیں گے. پھر دعا کر دی. نبی تو بڑے رحم دل تھے. پھر سب نارمل ہو گیا. اب بھی نہیں مانے. بڑے ڈھیٹ لوگ تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور عذاب نازل کیا. کون سا؟ مینڈک کا. پورے مصر میں مینڈک ہی مینڈک. ان کے گھروں میں مینڈک، ان کے کپڑوں میں مینڈک، ان کے بستروں میں، کھائیں وہاں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. پھر آئے، کہا موسیٰ دعا کر دو. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کر دی. پھر سب صحیح ہو گیا. نے کہا تھا ایمان لے آئیں گے مگر پھر ایمان نہیں لائے. تب اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب نازل کیا. خون کا عذاب کیسا؟ یہ دریا سے، ابھی دریا ہے، بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی ہے. جب پانی پینے کے لیے نکالتے ہیں تو خون کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، خون نکل رہا ہے. بڑے پریشان، کتنے دن گزر گئے، پانی نہیں پی پا رہے ہیں. اور یہیں بنی اسرائیل کے لوگ نکال رہے ہیں تو پانی ہی نکل رہا ہے. دریا ہے، یہ نکال رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ نکال رہے ہیں تو پانی نکل رہا ہے. کہا جاتا ہے جب ایک آدمی کو بہت سخت پیاس لگی، بہت سخت، تو ایک بنی اسرائیل کے آدمی کے پاس آیا. کہا یار ایسا کرو، تم لوگ پی رہے ہو تب تو پانی ہے، ہم پی رہے تو خون ہے، ایسا کرو تم پہلے پانی پیو اور وہی پانی پھر میرے منہ میں ڈال دو. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے پانی پیا، جب اس کے منہ میں ڈالا تب پھر خون نکلنے لگا. ارے پھر آئے، کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. پھر بھی نہیں مانے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آئے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. آئے موسیٰ قوم کو لے کر مصر سے باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ، رائے فرار اختیار کر لو. حضرت موسیٰ نے پورے بنی اسرائیل کو لیا، 12 قبیلے تھے، اور مصر سے باہر لے گئے. فرعون کو معلوم چلا، اس نے بھی سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کے تعاقب کے لیے وہ بھی پیچھے لگ گئے، وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگے. یہ بنی اسرائیل بحر قلزم پر پہنچے، ایک سمندر پہ پہنچے. کہنے لگے موسیٰ کہاں مروا دیا ہے، آگے جاؤ سمندر ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے. آئے موسیٰ یہ کیا کروا دیا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، آئے موسیٰ اپنا عصا مارو، آئے موسیٰ اپنا ڈنڈا مارو. یہ
समंदर तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देगा। हजरत मूसा ने अपना ऐसा मारा, पानी दो टुकड़े हो गया, पानी दो टुकड़ों में ठहर जाता है और रास्ता बन गया। हजरत मूसा की पूरी कौम ने वो रास्ता अबूर कर लिया, वो रास्ता पार कर लिया। अब पीछे से साहब आ रहे हैं, देखा अरे रास्ता बन गया। अब क्या कहते हैं, अपना भाव बढ़ाने के लिए अपने लोगों से, ये मेरे ही हुक्म से बना है, मैं वहां से कहता हुआ आ रहा था रास्ता बन जाए, रास्ता बन जाए, रास्ता मेरी हुक्म से बना है। कहा ठीक है। अब साहब जब बीच में आए तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने पानी को मिला दिया, हमने पानी को मिला दिया और फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ, पूरे गिरोह के साथ और पूरी जमात के साथ गर्क़याब हो गया, डूब गया। और अल्लाह ने उसको निशानी इबरत बनाया है। आज भी वो जानते हैं किस हाल में है आप लोग बखूबी। तो हज़रत मूसा ने कौम को छुड़वा लिया। अब ये लोग एक बस्ती से निकल रहे हैं, एक बस्ती से जा रहे हैं। उस बस्ती के अंदर बुतों की पूजा हो रही थी, कुछ बुत वगैरह थे, गाय वगैरह की पूजा हो रही थी। तो अब ये क्या कहते हैं, या मूसा जअल लना इलाह, आए मूसा हमारे लिए भी ऐसे माबूद बना दो, आए मूसा हमारे लिए भी ऐसी मूर्तियां बना दो ताकि हम भी इबादत करें। हजरत मूसा को गुस्सा आया, क्या कहा, कौम जाहिलून, अरे जाहिल कौम, कहाँ अल्लाह ने तुझे देख फिरौन से निकलवाया, समंदर से तुझे पार करवा दिया और अब तू कह रही हमें ऐसा बुत बना दो, हम इबादत करें। कितनी जाहिल कौम है, तो कितनी जाहिल, बड़ी जाहिल थी। इसीलिए हजरत मूसा को डंडा देके भेजा गया, डंडा देके। इतनी जाहिल थी, किसी नबी को डंडा नहीं दिया गया, इनको डंडा दिया गया। चरवाहे को देखा है कभी आपने, वो बकरी के पीछे डंडा लेके चलता है, जहां बकरी इधर एक मारता फिर इधर आ जाती है। डंडा दिया था हजरत मूसा को। कितनी जाहिल कौम है। इससे मुफस्सिर लिखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जहालत शिर्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जहालत शिर्क है और दुनिया का सबसे बड़ा इल्म तौहीद है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जहालत शिर्क है और दुनिया का सबसे बड़ा इल्म तौहीद है। आप लोग बहुत बड़े आलिम हैं, पता नहीं आप लोगों को, जी हाँ आप लोग बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, क्योंकि आपके पास तौहीद का इल्म है। आप लोग आलिम हुए नहीं हुए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फिरौन से और मिस्र से निकले और आगे चले, काफ़ी आगे चले। अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा अब तुम तूर पहाड़ पर आओ, अब मैं तुमको किताब दूंगा, अब मैं तुमको तौरात दूंगा, अब तुम तूर पहाड़ पे आओ। 40 दिन के बाद तूर पहाड़ पे आना, कहा ठीक है। अब जब 40 दिन के बाद गए तूर पहाड़ पर, अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया, डायरेक्ट बात की। तूर पर इससे पहले एक बार कलाम कर चुका था अल्लाह, वो कब करा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कुछ पारों के बाद। यहाँ पर दूसरी मर्तबा हज़रत मूसा से अल्लाह डायरेक्ट कलाम कर रहा है। हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह एक बार देखना चाहता हूँ तुझे, तू कैसा है। अल्लाह देखना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ दीदार भी तो हो जाए। अल्लाह ताला नहीं देख सकते हो, आए मूसा नहीं देख सकते हो मुझे? कहा अल्लाह एक बार दिखा दे, एक बार तो देखूंगा। कहा मूसा नहीं देख सकते हो, जिद करी, कहा अल्लाह एक बार देखूंगा। कहा अच्छा, कहा पहाड़, वो पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा अगर मेरी तजल्ली से वो पहाड़ अपनी जगह कायम रहे तो समझ लो कि तुम मुझे देख सकते हो। कहा ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली फरमाई, अपनी रोशनी फरमाई, और क्या वो पहाड़ जो था रेजा रेजा हो गया। फखर्रा मूसा सईक़ा, और मूसा भी बेहोश होकर गिर पड़े। पहाड़ दक्कता रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा बेहोश होकर के गिर पड़े। जब होश आया कहा अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और अब मैं तेरे ऊपर, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और अपनी चीज़ से तौबा की। जब लौट कर आए किताब लेकर के, तख्तियों की शक्ल में हज़रत मूसा को तौरात मिली। अब तख्तियाँ लेकर लौट रहे हैं, आए तो देखा कौम ने एक बुत बना लिया है गाय का, सोने से एक गाय का बुत बना लिया है, और उसके अंदर एक ऐसी मिट्टी कहा जाता है, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के नीचे की मिट्टी थी, वो उसमें डाल दी तो उस गाय से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। जब आए कहा अल्लाह के बंदो ये क्या कर डाला तुमने, ये क्या कर डाला?
پھر ایک لمبی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ کچھ کو قتل کیا جائے، کچھ کو طور پہاڑ پہ لاؤ، ہم ان کو ہلاک کر دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو بہت لمبا واقعہ ہے. اور حضرت موسیٰ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن میں جن کا سب سے زیادہ نام آیا ہے، اور ان کے واقعات ابھی اور آگے آئیں گے انشاءاللہ، آتے رہیں گے، وقت فوقتاً آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ہفتے والوں کے بارے میں، سنیچر، سیٹرڈے، سنیچر والوں کے بارے میں. دیکھیے بحر قلزم کے کنارے، بالکل کنارے، ایک بستی تھی، اس کا نام تھا ایلا، الف یا لام ہا، ایلا. تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی، بنی اسرائیل تھے، وہ یہودی تھے، اور ان کا جو پورا معاملہ تھا کھانے پینے کا، تجارت کا، وہ سمندر سے تھا، جو مچھلی وغیرہ شکار کرتے تھے اور اس کو بیچتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کوئی بھی سنیچر کے دن شکار نہیں کرے گا، کوئی سنیچر کے دن شکار نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے. اب کیا سنیچر کے دن یہ شکار نہیں کر رہے ہیں؟ اب سنیچر کے علاوہ جو اور دن ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، تو اس دن جب یہ شکار کرنے جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مچھلی نہیں لگ رہی ہے، مچھلی آ ہی نہیں رہی ہے. جاتے ہیں بیچارے خالی ہاتھ، پھر لوٹ آتے ہیں، اپنا جال اور وہ کیا کہتے ہیں سب دھاگا واگا لے جاتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں. اور جب سنیچر کا دن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں مچھلی آئے ہے تیر رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، اب ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اور دن آ رہے ہیں مچھلی نہیں، اس دن بڑی مچھلی، صبر کر رہے ہیں. پھر اور دن آ رہے ہیں، کوئی مچھلی نہیں، سمندر سے مچھلی ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. اور جب سیٹرڈے کو آ رہے ہیں پھر مچھلی. اب انہوں نے ہیلا اختیار کیا. ہیلا کیا کہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کو جاتے تھے، جمعے کو، اور مچھلی پکڑنے کی جو چیزیں ہوتی تھیں، تار وغیرہ، وہ سب لگا آتے تھے. جمعے کی رات میں جاتے تھے، سب لگا آتے تھے جال وال، اور جب مچھلی پھنس جاتی تھی تو اتوار کی صبح جا کر کے اس کو نکال لیتے تھے. لوگوں نے سمجھایا اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا ہے سنیچر کو شکار کرنے سے. کہا نہیں، ہم تو سنیچر کو کہاں کر رہے ہیں، ہم تو جمعے کو کر رہے ہیں نا، اللہ نے تو سنیچر کو منع کیا ہے. کہا نہیں، یہ ہیلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھ رہا تم کتنی مچھلی پکڑ رہے ہو، کتنی مچھلی نہیں پکڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے میرا بندہ عمل کتنا کرتا ہے، میری بات مانتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین. اللہ کی قسم، قرآن پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کونوا قردۃ خاسئین. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر اور سور بنا دیا، سب کو بندر اور سور. جتنے نوجوان تھے سب کو بندر بنا دیا گیا، اور جتنے بوڑھے تھے سب کو سور بنا دیا گیا، سب کو سور. تو ان لوگوں میں 3 لوگ تھے، 3 لوگ، اور 3 کی قسمیں کیا ہیں؟ اسد، نہت، سکت. یہ 3 لوگ تھے. اب اسے سمجھو نکتہ. اسد نافرمان جنہوں نے شکار کیا، نہت جنہوں نے منع کیا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منع کر رہے تھے کو یہ مت کرو، غلط ہے، انہیں نہت کہا جائے گا. اور تیسری قسم تھی سکت. بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، جب نہیں مانے تو وہ خاموش ہو گئے. تو یہ 3 لوگ تھے، اسد، ہلاکت. جتنے اسد تھے، جتنے نافرمان تھے، جن نے شکار کیا سنیچر کے دن، ہلاکت، سب ہلاک ہو گئے. سب سور بنا دیے گئے اور بندر بنا دیے گئے. اور دوسرے نہت اے نجت، جن لوگوں نے منع کیا، جو لوگ منع کرتے رہے، ان سب کو اللہ نے نجات دی اور وہ سب محفوظ رہے. اور تیسرے سکت، جو خاموش رہے، جنہوں نے نہ اچھا کہا نہ برا کہا، ان اختلفت، ان کے بارے میں اختلاف ہے، وہ بچائے گئے یا نہیں بچائے گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بچا لیے گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بچا لیے گئے، کیونکہ قرآن اس پر خاموش ہے. تو جنہوں نے گناہ کیا سب سور بندر بنا دیے گئے، جنہوں نے روکا وہ سب بچا لیے گئے، اور جو خاموش رہے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ نے بچایا یا ان کو نہیں بچایا. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد کہا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. آئے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کس طریقے سے؟
گڑ گڑا کر کے اور ڈر کر کے. دیکھیے کل بات آئی تھی, میں نے کون سی آیت سنائی تھی؟ وَادْعُوا رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا, اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے. تضرع کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی چھوٹا سا بچہ ہے آپ کے پاس ہے, کہے مجھے کھانا کھلا دو, بھوک لگ رہی ہے. ارے کھانا کھلا دو, بھوک لگ رہی ہے. اپنی عاجزی ظاہر کرے, بالکل فقیر بن جائے, اسے تضرع کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کیسے کرو؟ گڑگڑا کر کے اور خفیہ, چپکے 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 چپکے. دعا کیسے ہونی چاہیے؟ گڑگڑا کر کے اور چپکے چپکے. اور اللہ کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ تضرعا و خیفہ. وہ خفیہ تھا, یہ خیفہ ہے, دونوں میں فرق سمجھو. وہ تضرعا و خفیہ, یہ تضرعا و خیفہ. خفیہ چپکے چپکے اور خیفہ ڈر ڈر کے. دعا چپکے چپکے کرنا ہے اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ ڈر ڈر کے, بہت ڈر کے, اللہ سے گڑگڑا کر کے, ڈر ڈر کے. آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, اس میں آپ کے دل کے اندر ڈر ہو. ذکر ایسے کرنا چاہیے. آج دیکھیے بہت سے تسبیح پڑھ رہے ہیں, یہاں تسبیح چل رہی ہے, یہاں بات کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ مذاق کیا جا رہا ہے شریعت کے ساتھ. ذکر کیسے کیا جائے گا؟ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اور ڈر ڈر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب کچھ لوگ اس سے بہت غلط مطلب نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تم خاموش رہو کیونکہ قرآن منع کرتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. ارے اللہ کے بندو, یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے, یہاں ماجرا کچھ اور ہے. کیا ماجرا ہے؟ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے تو کفار مشرکین شور مچایا کرتے تھے, شور. اسی لیے کہا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے یہ مسئلہ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ اس کو سنیے تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. جیسے ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہم تراویح سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. کیا کہا؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ میں اگر کوئی نحو جاننے والا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ لعل حروف مشبہ فعل میں سے ہے. حروف مشبہ فعل کتنے ہیں؟ ان, کان, لکن, لیت, لعل, 6 ہیں. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. اور جب لعل کسی انسان کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاید ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. لیکن جب لعل اللہ کے لیے آ جائے تو یہ کنفرم کا معنی دیتا ہے, اس بات کا معنی دیتا ہے. یعنی اگر قرآن پڑھا جائے اور کوئی آدمی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور رحم فرمائے گا. یا ہم تراویح پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. ہم اور آپ تفسیر سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. اب سوچئے جو بیچارے باہر ہنسی مذاق ہو ہلہ چائے اور سگریٹ بیڑی میں نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب, اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اندازہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت پیاری بات کی گئی, انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, تو ان کے دلوں کے اندر زلزلہ جاری ہو جاتا ہے, ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, تھر تھرانے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جب قرآن پڑھا جاتا ہے, زادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کانپنے لگ جائے, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی ایمان میں زیادتی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود کسی کے دل میں ایمان نہ ہو, کسی قرآن کی آیت سننے کے بعد کسی کا ایمان نہ بڑھے, اللہ کے ذکر کے بعد کسی کے دل میں ہلچل نہ ہو, تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. کیونکہ مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے اور اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ کتنا؟ بتائیے.
نہیں ہو رہا ہے. یہاں قرآن اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے حدیث کے اندر آتا ہے آپ اس قدر روتے تھے, اس قدر کہ ایسا لگتا ہے کسی برتن میں کھانا بنایا جا رہا ہے. جس طریقے سے کھانا بنانے کی آوازیں آتی ہیں اللہ کے نبی جب نماز میں ہوتے تھے ویسے روتے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. چلو یہاں تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اور جگہ چلیے وہاں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے. انہیں تو ایک 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے, 3 دن میں. تو میرے پیارے ساتھیوں, قرآن یہ پڑھنے کی کتاب ہے, سمجھنے کی کتاب ہے, یہ چونچ مارنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن اس کو سننا ہے صحیح سے اور سمجھنا ہے. یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, تھرتھرا جاتے ہیں. صحابہ کے سامنے جب ذکر ہوتا تھا جنت و جہنم کا, آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی تھی. ارے قرآن پڑھ کر کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے, صرف قرآن سن کر کے, اور کوئی چیز نہیں. ایک صحابی ہیں, ہجرت ہو چکی, اللہ کے نبی مکہ جا چکے تھے. یہ صحابی ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن غور کریے, صحابہ جنگل میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں رمضان چلا جائے قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہاں لیڈ لگی ہے, وہاں لیڈ لگی ہے, یہاں گانے چل رہے ہیں, وہاں گانے چل رہے ہیں. صحابہ جنگل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک لڑکا ہے اس کا نام عبدالعزیٰ ہے, وہ صحابی کے قریب سے نکل رہا ہے, اس کے کانوں میں قرآن کی آواز جاتی ہے. وہ صحابی کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. فرمایا مجھے اور سناؤ. اس صحابی نے اور قرآن سنایا. وہ عبدالعزیٰ نام کا لڑکا کہتا ہے میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں بھی تمہارے مذہب میں آنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ میں کیسے تمہارے مذہب میں آؤں. وہ صحابی فرماتے ہیں ایسا کرو تم مدینے کی راہ لو, تم مدینہ چلے جاؤ, وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم ان سے ملاقات کر لینا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا. عبدالعزیٰ یہ یتیم لڑکا تھا, باپ نہیں تھا, چاچا اس کی پرورش کرتا تھا. یہ اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آئے میرے چاچا مجھے کچھ زیادہ راہ دے دو, کچھ سامان دے دو, کچھ پیسے وغیرہ دے دو, کھانے کا سامان دے دو جو میرے سفر میں کام آ جائے. وہ چاچا کہتا ہے آئے میرے بھتیجے کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ عبدالعزیٰ کہتا ہے آئے چاچا میں مدینہ جا رہا ہوں, آئے چاچا میں مدینہ جا رہا ہوں. کیوں میرے بھتیجے؟ کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. آئے میرے چاچا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ مجھے توشہ راہ دے دو, میں مدینہ جانا چاہتا ہوں, میں مدینہ جا رہا ہوں. چاچا کہتا ہے آئے میرے بھتیجے ہوش میں ہو. آئے عبدالعزیٰ یہ کیسی بے کی باتیں کر رہے ہو؟ آئے عبدالعزیٰ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عبدالعزیٰ کہتا ہے آئے چاچا میں جو بھی کہہ رہا ہوں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے زیادہ راہ دے دیجئے, یا نہیں دینا تو منع کر دیجئے, میں چلا جاتا ہوں. فرمایا ایک عبدالعزیٰ کا چاچا کہتا ہے آئے عبدالعزیٰ ایک پھوٹی کوڑی کی امید نہ کرنا, چلا جا میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. وہ مڑتا ہے اور جانے لگتا ہے. عبدالعزیٰ کا چاچا کہتا ہے آئے عبدالعزیٰ رک جاؤ. عبدالعزیٰ رک جاتا ہے. اس کا چاچا کہتا ہے آئے عبدالعزیٰ یہ جو کپڑے تمہارے جسم پر ہیں یہ بھی میں نے لا کے دیے ہیں, یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو یہ بھی میں نے لا کر دیے ہیں, جانا ہے تو جا لیکن ان کپڑوں کو اتار کے جا. آئے میرے چاچا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آئے عبدالعزیٰ ان کپڑوں کو اتار اور پھر جہاں جانا ہے چلا جا. چاچا نے کپڑے بھی اتروا لیے, یہ برہنہ ہے, ننگا ہے, اپنی ماں کے پاس گیا, دروازے پہ دستک دی, ماں نے دروازہ کھولا, اپنے جوان بیٹے کو برہنہ دیکھا, اپنے جوان بیٹے کو ننگا دیکھا, دروازے بند کر لیے. آئے عبدالعزیٰ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے آیا ہے, یہ تیرا حال کس نے کر دیا؟ وہ عبدالعزیٰ کہتا ہے آئے میری ماں یہ حال کسی اور نے نہیں بلکہ میرے چاچا نے کیا ہے, تیرے دیور نے کیا ہے, ضرور تو نے کوئی غلط کام کیا ہوگا. آئے میری ماں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, بس میں جناب محمد رسول اللہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں, میں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. آئے میری ماں ایسا کرو مجھے کچھ کپڑے دے دو تاکہ میں اپنے ستر کو چھپا سکوں, میں اپنی
शर्मगाह को छुपा सकूं। माँ अब्दुल उज़्ज़ा को एक चादर देती है और फरमाती है जा ये चादर ले, ये मैं तुझे दे देती हूँ। उस सहाबी ने चादर को फाड़ा, आधा अपनी शर्मगाह पे लपेट लिया और आधा अपने ऊपर डाल लिया। कुछ दिनों के अंदर मदीना पहुंचे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात की और फरमाया अल्लाह के नबी मैं मक्का आया हूँ, बाप ने कपड़े उतरवा लिए, बस माँ ने ये एक चादर दी है और इस एक चादर में मैंने मक्के से मदीने का सफर तय किया है। आए अल्लाह के नबी मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूँ। और वहीं पर इस्लाम कबूल किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी का नाम बदल दिया, अब्दुल उज़्ज़ा से उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया और उस सहाबी का लक़ब पड़ गया ज़ुल्बज़दैन। ज़ुल्बज़दैन का मतलब होता है दो चादर वाला। इस सहाबी ने चादर के दो चादर कर लिए थे, इसलिए सहाबी का लक़ब पड़ जाता ज़ुल्बज़दैन। आप जब भी हदीस की किताब पढ़े और इस सहाबी का नाम आ जाए और ज़ुल्बज़दैन आ जाए तो समझ जाइएगा यहाँ पर उसी सहाबी का जिक्र है। तो इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल लरज़ जाए, आयतें तिलावत की जाए तो ईमान के अंदर ज़्यादती हो। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कुरान में पढ़ा क्या जा रहा है। और व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन वो हैं जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं। अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जो करने वाला है अल्लाह करने वाला है, तो ये तवक्कुल किया जाता है। क्या कहें क्या ना कहें, टाइम पूरा हो गया। एक आखिरी चीज़ और बता देते हैं। फरमाया जा रहा है जब तक नबी दुनिया की, ये सुनो गौर से, जब तक नबी दुनिया के अंदर होता है जब तक, तो दुनिया में उमूमी अजाब नहीं आता है। जब तक नबी होता है तब तक दुनिया में उमूमी अजाब नहीं। उमूमी अजाब का मतलब जैसे और कौमों पर आए, पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। जब तक नबी होगा, अल्लाह के नबी हैं, तब तक अजाब नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह के नबी तो चले गए, अब अजाब ना आए उसके लिए क्या करना है? तो अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो। और इमाम गज़ाली ने बहुत प्यारी बात कही है, बहुत अच्छी बात, कि जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है उस पर कभी अजाब ही नहीं आ सकता है। जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है उस पर कभी अजाब ही नहीं आ सकता। किसी ने कहा क्यों? कहा अरे अल्लाह ने उसको इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ दी है तो उस पर अजाब कैसे नाज़िल करेगा? नहीं समझे ना? नहीं समझे। कहा जो आदमी इस्तिग़फ़ार करे उसके ऊपर कभी अजाब ही नहीं आ सकता है। कहा क्यों? कहा इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अल्लाह ने दी है, अब अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ दे दी, फिर अजाब क्यों कर नाज़िल करेगा? वाह, कितनी प्यारी बात इमाम गज़ाली ने कही। उसके बाद एक चीज़ बताई जा रही है, जब आदम को बना दिया गया, हमारे बाप को बना दिया गया, तो अल्लाह ने पीठ पर हाथ फेरा और जितने लोग क़यामत तक आने वाले हैं सारे लोग निकल आए। अब अल्लाह ने क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, क्यों नहीं अल्लाह तू ही हमारा रब है। उस वक्त हम भी थे, आप भी थे, मिले थे या नहीं मिले थे? अरे गुजर रहे थे, अब मैंने देखा था, मिले थे या नहीं मिले थे? नहीं, किसी को कुछ याद नहीं है। तो बहरहाल हजरत आदम बने थे, अल्लाह ने पीठ पे हाथ फेरा था और एक वादा लिया था, क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सब ने उस वक्त कहा था अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है। क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, तुमने वादा तो अल्लाह से किया था लेकिन उस वादे को क्यों नहीं निभाया, क्यों तुम शिर्क में मुब्तला हो गए? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ बातें थी, और भी बातें करना है लेकिन वक्त इजाज़त अब मुझे नहीं दे रहा है। कुरान ये कहा जाए एक समंदर है, उस समंदर की जितने गहराई में जाइए मोती हीरे आपको मिलते जाएंगे। कुछ मोती मैंने दे दिए हैं, रख लो, कल इंशाअल्लाह कल देते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।